وہ کشمیر میں موجود اپنے علاقے کے سب سے خوبصورت پہاڑ پر کھڑی وہاں کے دوسرے سنسان عالیشان اور برف سے چمکتے سفید پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب دل مو لینے کی حد تک دل فریب تھا۔ وہ یک تک یوں ہی دیکھتی جاتی اگر اس کی سہیلی ربیہ اسے نہ پکارتی۔ حالہ، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ نیچے اترو وہاں سے۔ اس کی آواز میں جیسے خوف کی لرزش تھی، جس پر حالہ ایک جھٹکے سے پلٹی تو اس کے پلٹنے سے اس کے سر پر لگی ماتھا پٹی کی موتیوں میں ارتعاش برپا ہوا تھا۔ سمندری آنکھیں اپنی دوست کی ڈری ہوئی آواز پر تشویش کا شکار تھی، جبکہ ناک سفید اٹھی ناک سردی کی شدت سے سرخ پڑ رہی تھی اور سرخ قدرتی لب ٹھنڈ سے نیلے پڑ رہے تھے۔ وہ دھیمے قدم چلتی اس تک آنے لگی اور اس کے سامنے آ کر رکی تو ربیہ نے جھٹ سے اسے سینے سے لگایا تھا۔ اس کے کھو جانے کے خوف سے تھوڑی دیر بعد جب وہ شانت ہوئی تو بار بینا اس کی آنکھوں میں یکٹک دیکھے بولی، مہو بربرا ذبح خان وسا نہ کرم، ڈرو مت، خودکشی نہیں کروں گی میں۔ اس کی بات پر ربیہ کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ کتنا سنگ دل ہے وہ شخص جو اپنی منگ کو سالوں سے اپنے انتظار میں بٹھائے وہاں پہلی شادی رچا کے بیٹھا ہے۔ یقیناً خسارے میں رہے گا وہ۔ ربیہ نے پشتو اپنی مقامی زبان میں اسے کہا تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ میں نے کبھی اسے بددعا نہیں دی۔ اس کے دادا کا مجھ پر احسان ہے جو عمر بھر نہیں اتار پاؤں گی میں۔ بس اتنا ہی کافی ہے میرے لیے۔ وہ پلٹتے ہوئے بولی، انداز صاف اس موضوع کو ختم کر دینے والا تھا۔ اگر یہی بات ہے تو پھر سنو، اس کے دادا اسے لے کر آ رہے ہیں تم سے نکاح کے لیے۔ اس کی بات پر حالہ کے قدم زنجیر ہوئے تھے اور وہ شدید حیرت سے پلٹی۔ رک کیوں گئی؟ کیا اب بھی انکار کرو گی کہ وہ اب بھی تمہارے دل میں بستا ہے؟ کرو گی اس سے شادی یا اس کے بچے کی وجہ سے چھوڑ دو گی؟ اس کی بات پر حالہ کی پتلیاں حیرت سے پھیل کر دکھ سے سرخ ہوئی تھیں۔ بچہ؟ اس کے درد کی شدت سے کپکپاتے لبوں سے ہوا میں یہ الفاظ تحلیل ہوا تھا۔ ہاں، بچہ، 7 سالہ بچہ بھی ہے اس سنگ دل دھوکے باز شخص کا جسے تم اب بھی امید باندھے بیٹھی ہو۔ ربیہ غصے کی شدت سے بولی تو لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے واپس پلٹنے لگی تھی۔ اس کے کانوں بس اس کی دوست کی بات ہی بازگشت کر رہی تھی۔ 7 سالہ بچہ بھی ہے اس کا۔ 7 سالہ بچہ بھی ہے اس کا؟ اس نے قرب سے آنکھیں میچنی تھیں۔ راہیں جدا کرنی تھی خان تو کم سے کم آزادی کا پروانہ ہی دے جاتے، چاہے وہ رشتے کا ہوتا یا جان کا ہی صحیح۔ اس کے لبوں سے شاید شکوے کی صورت پہلی سسکی نکلی تھی اتنے سالوں بعد۔ اب آخر ایسی کیا وجہ تھی جو وہ واپس لوٹ رہا تھا، وہ بھی اس سے نکاح کے لیے؟ یقیناً اپنے دادا کی وجہ سے، اس نے تمسخر سے سوچا۔ فیصلہ تو وہ لے چکی تھی، اب دیکھنا یہ تھا کہ اس پر قائم بھی رہ سکے گی۔ وہ لڑکی تقریباً اس کی گود میں بیٹھی اس پر جھکی ہوئی تھی۔ جب وہ اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا اسی لیے اس کی زلفوں سے کھیل رہا تھا۔ سنو، تم مجھے لے کر جاؤ گے نا آج اپنے گھر؟ وہ اپنے لمبے نیل بالش لگے سرخ ناخنوں سے اس نوجوان کے چہرے پر لکیر کھینچتے بولی تو اسے گہری آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ تم جانتی ہو نا، گھر میں میرا بیٹا ہے اور میں اس پر برا امپیکٹ نہیں ڈالنا چاہتا۔ اگر چاہو تو فلیٹ لے کے جا سکتا ہوں تمہیں۔ وہ اسے قریب کھینچتے بولا جھٹکے سے، جس پر وہ منہ بسور کر رہ گئی تھی اپنی دلی مراد پوری نہ ہونے کی۔ ابھی اس سے پہلے کہ اپنی حد سے آگے بڑھتا اس کا دوست اندر داخل ہوا تھا، جس پر وہ لڑکی فوراً اس پر سے اٹھی اور ہڑبڑا کر اپنے بال صحیح کرنے لگی اور مہران کو دیکھتی فوراً باہر نکل گئی جو اسے غصے سے بری طرح گھور رہا تھا۔ کیا؟ ایسے کیوں گھورے ہو؟ مہران کے غصے سے دیکھنے پر کیس دورانی بے فکری سے کندھے اچکاتا بولا، تم کب بدلو گے کیس دورانی؟ تمہارا ایک بیٹا ہے، کیا تمہیں اس کا کوئی خیال نہیں؟ گھر جا کر اس کے ساتھ وقت گزارنے کی بجائے تم ان چیپ لڑکیوں سے افیئرز چلا رہے ہو؟ وہ اسے گرجتے ہوئے بولا تو وہ سر جھٹک کے رہ گیا۔ یہی میرا سٹائل ہے، میں ایک لڑکی تک محدود نہیں رہ سکتا اور شاہ زین اکیلے رہ سکتا ہے، اب اس کی فکر مت کرو۔ اس کی بے فکری دیکھ کر وہ تپ گیا تھا، تبھی اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے بولا، تو اپنے بچپن کی منگ کے بارے میں کیا خیال ہے جو تمہارے آسرے پر بیٹھی ہے؟ اس کا کیا؟ وہ لب بھینچتے بولا، اس کی بات مت کرو مجھ سے، وہ تو تبھی اتنی موٹی تھی، اب تو گول گپا بن گئی ہوگی۔ اینڈ آئی ڈونٹ لائک فیٹ گرلز یو نو، وہ خباثت سے بولا تو مہران کو جی بھر کر تاؤ آیا تھا اس پر، لیکن
کچھ یاد آتے ہی مانی خیز سا مسکرا دیا۔ تو پھر مبارک ہو، وہی منگ تمہاری زندگی میں شامل ہونے والی ہے اسی ہفتے۔ تمہارے دادا اسے تمہارا نکاح کر رہے ہیں۔ کوئی دھماکہ تھا جو اس پر ہوا تھا کہ وہ جھٹکے سے چیئر چھوڑتا اٹھا تھا۔ کیا؟ نو وے، میں اس سے شادی؟ کیس دورانی اضطرابی کیفیت میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا جب سے اسے مہران نے بتایا تھا کہ اس کے دادا اس گاؤں کی منگ سے اس کی شادی کر رہے ہیں، تب سے وہ انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ انتظار تھا تو بس ان کے آنے کا جو کسی بھی وقت آ سکتے تھے۔ کیا ہوا کیس دورانی؟ بڑی اضطرابی کیفیت کا شکار ہو، جیسے کسی نے تمہاری سانسیں تنگ کر رکھی ہوں۔ پیچھے سے آتی دادا کی آواز پر وہ جھٹکے سے پلٹا، یہاں تک کہ اس کی گردن چٹک کر رہ گئی۔ وہ تیر کی تیزی سے ان کے قریب پہنچا تھا۔ میں اس لڑکی سے کسی طور پر شادی نہیں کروں گا، سن لیں آپ، وہ نے وارننگ دیتے لہجے میں بولا، مگر بھول گیا تھا کہ آگے بھی اس کے دادا ہے۔ وہ سیٹ تھا تو وہ سوا سیٹ تھے۔ تمہاری شادی اسی سے ہوگی اور کسی سے نہیں، تم بھی جان لو یہ۔ ان کی بات پر وہ دانت پیس کر رہ گیا اور ان کے سامنے آیا۔ آخر میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ وہ پیر پٹک کر بولے۔ تم جو زیادتی اس کے ساتھ کئی سالوں سے کرے ہو، اس کو کیا کہو گے تم؟ وہ بھی اس پر گہرا سا طنز کرتے بولے تو اس نے بے ساختہ ٹائی ڈھیلی کرتے سانہ کھینچنے کی کوشش کی تھی۔ آپ شاہزین پر سوتیلی ماں لانے کا سوچ رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کیسا سلوک کرے گی اس کے ساتھ۔ یقیناً وہ پیسوں کے لیے آپ کے سامنے اچھے بننے کا ڈھونگ کر رہی ہوگی۔ یہاں پیسے پھینکے نہیں کہ اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ وہ نے ایموشنل بلیک میل کرتے بولا، جس پر وہ زمانی انداز میں مسکراتی ہے۔ شاہزین کو میں پہلے ہی منا چکا ہوں، اسے کوئی اعتراض نہیں۔ بچے، تم تو خود کو تیار کر لو، پرسوں نکاح ہے تمہارا ہر حال میں۔ وہ اس کے سارے اعتراضات کو مٹی کا ڈھیر کرتے جاتے ہوئے بولے۔ آپ ایک ان پڑھ جاہل گنوار کو میری بیوی بنانا چاہتے ہیں؟ یہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ وہ ایسی نہیں، وہ اعتراض کرتے بولے تو ناک پھلا کر رہ گیا۔ مجھے نہیں سننی اس کی تعریفیں، بھاڑ میں جائے وہ۔ اسے کچھ سننے پر تیار نہ دیکھ کر وہ اپنے کمرے میں جانے لگے تو وہ پیچھے سے چیخا، میں آؤں گا ہی نہیں، اس دن انتظار کرتی رہ جائے گی وہ میرا، اور اگر آ بھی گیا تو نکاح کی حامی نہیں بھروں گا۔ وہ غصے سے انہیں اپنے ارادوں کی اطلاع دیتا بولا تو وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ اگر تم نے کچھ بھی ایسا کرنے کی کوشش کی، کیس دورانی حیدر، وہ اس کا پورا نام لے کر گرجے، جسے اس بچی کی عزت پر حرف آیا تو تمہیں اپنا مرا ہوا چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں کروں گا۔ وہ اس کو آخری مگر کارگر دھمکی دیتے جا چکے تھے جبکہ وہ پیچھے چیزیں غصے سے توڑنے لگا تھا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا لڑکی، تمہاری زندگی کو برزخ بنا دوں گا میں، یہ وعدہ ہے میرا۔ وہ سرخ آنکھوں سے اپنے ہاتھ سے نکلتے خون کو دیکھتے بولا۔ اس کو کشمیر کے مقبول عروسی ثقافتی لباس میں تیار کیا گیا تھا۔ لال رنگ اس پر ایسے جچ رہا تھا جیسے بنایا ہی اس کے لیے ہو۔ مختلف رنگوں کی امتزاج کی ٹوپی سے چھوٹے چھوٹے موتی اس کے ماتھے پر لٹک کر اس کی چاند جیسی رنگت کو اور چھناکے لگا رہے تھے۔ اس کی دکھی نیلی سمندری آنکھیں سرخ پڑ رہی تھی، ضبط سے سفید تیکھی ناک رونے کے باعث لال پڑ رہی تھی، اور ستم ڈھاتے سرخ کپاتے دانتوں تلے کچلتے لب اتنی بے قدری پر پھرپھرا رہے تھے۔ خوبصورتی کا شاہکار تھی وہ، جس سے کیس دورانی ابھی لا علم تھا کہ اس کی قسمت کو کس گوہر نایاب سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ اتنا مت سوچو، حالت سب ٹھیک ہوگا، اس کی دوست اسے دلاسا دیتے ہوئے بولی تو وہ زخمی نگاہوں کا رخ اس کی جانب موڑ گئی تو وہ شرمندہ ہو کے رہ گئی۔ جبھی کیس دورانی کے دادا اندر داخل ہوئے تھے، جن کے احترام میں وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھ تک اعتراض پہنچا ہے کہ تم اس شادی کے لیے رضامند نہیں، ایسا کیوں ہے بیٹی؟ وہ ان کے آبائی زبان میں بولے تو وہ بھی اسی زبان میں انہیں اپنے جواب سے آگاہی کر گئی۔ آپ مجھے شخص کی دلہن بنانا چاہتے ہیں جسے نہ میری چاہ ہے نہ میرے وجود سے کوئی غرض۔ اتنے سالوں یہ زبانی کلامی رشتہ ان کو حد بندیوں میں باندھ گیا۔ اب جب وہ میرے ذکر تک سے آزار ہیں تو میں کیسے ان کی زندگی میں شامل ہو سکتی ہوں؟ بتائیں مجھے، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں خود کو کسی پر مسلط نہیں کرنا چاہتی۔ وہ ضبط سے بولی تو آنسو ٹوٹ کر اس کے لرزتے لبوں پر بکھرے تھے۔ یہ تمہارے والد کی ہی خواہش تھی بیٹا، وہ اس کے مرحوم والد کا خط اس کے حوالے کرتے بولے، جس کو پڑھتے وہ لڑکھڑا کر نیچے گری تھی۔ مرتے ہوئے لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، جاتے ہوئے اپنی آخری خواہش کے لیے یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کسی کو اس کے لیے سولی پر بھی چڑھنا ہوگا۔ وہ ان کا خط آنکھوں سے لگا کر سسک پڑی اور
بات کیسے دورانی کی ہی تو نہیں بیٹا، بات شاہزین کی بھی تو ہے، جسے ممتا کا آنچل نصیب نہیں ہوا، اور مجھے ڈر ہے وہ کیس کے نقش قدم پر نہ چل پڑے۔ ان کے لہجے میں ڈر محسوس کر وہ چونک اٹھی۔ آخر کس بات کا ڈر تھا انہیں؟ منظر بدلا تھا، نکاح شروع ہوا تھا۔ کیس نورانی، کیا آپ کو خالہ بی بی ولد حبیب سے سکہ رجب الوقت 50 لاکھ حق مہر نکاح قبول ہے؟ نکاح کی بازگشت کیس نورانی کے سارے ارمانوں کا خون کر گئی تھی، جس پر وہ شدت سے چیخا تھا، نہیں، نہیں ہے مجھے قبول اس گنوار کا ساتھ۔ اس کے چیخنے پر حال میں سناٹا چھا گیا تھا، موت سے ٹھنڈک، مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی وہ ہوش میں آیا تھا اور خود کو وہیں بیٹھے پایا۔ سب اس کے اقرار کا انتظار کر رہے تھے، مطلب وہ سب اس کا وہم تھا۔ شٹ یار، اس نے اپنے دادا کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے، امید بھری آنکھوں سے۔ اس نے زہر کا کروا گھونٹ بھرا اور 3 بار قبول ہے بولتے نکاح نامے پر اسے پڑھے بغیر سائن کر دیے تھے۔ ہر جگہ فلیش بیک، وہ خط پڑھتے اس نے اپنے آپ کو بہت مشکل سے تیار کیا تھا، اور اس میں زیادہ ہاتھ شاہزین کا تھا۔ جی ہاں، اس نے شاہزین کے بارے میں سوچ کر اقرار کیا تھا اس نکاح کے لیے، کیونکہ اسے کیس نورانی سے کوئی امید تھی بھی نہیں کہ وہ اسے اپنائے گا بھی یا نہیں۔ وہ اس گھر میں صرف شاہزین کی ماں کی حیثیت سے جائے گی، وہ سوچ چکی تھی۔ اور پھر کیا تھا؟ آنن فانن نکاح ہوا تھا اور وہ پتھر کی مورت بنی بیٹھی رہ گئی تھی۔ ارے دلہا کہاں گیا؟ وہ چلا بھی گیا؟ ایسا شور و غل اسے سننے کو مل رہا تھا۔ وہ مٹھیاں بھیج کر رہ گئی تھی، دل میں کسک اٹھی تھی، مجھے ایسے شخص کی بیوی بنا بیٹھے جس نے مجھ سے پہلی بار ملنا تو دور اپنے ساتھ لے جانا بھی پسند نہیں کیا۔ وہ لب کاٹتے دادا جان کو سناتے بولی تو وہ بھی دکھی ہوئے تھے۔ آپ کو یہی سب سدھارنا ہے حالہ بیٹا، آپ کو کیس کو بدلنا ہوگا، انہیں پارس بنانا ہوگا، آپ کو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ وہ اس کے سر پر پیار کرتے بولے تو وہ گھائل نگاہوں سے انہیں دیکھ گئی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں ان کے آگے ٹک جاؤں گی؟ وہ مجھے اگلی روز طلاق دے کر گھر روانہ کر دیں گے۔ ان کے پاس وہ ہتھیار ہے جو پل میں مجھے زہر کرنے کا ہنر رکھتا ہے۔ وہ سر جھٹک کر بولی تو وہ مسکرا دیے۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ تمہاری اجازت کے بغیر تمہیں طلاق نہیں دے سکتا، یہ ناممکن ہے۔ ان کی بات اور اس نے جھٹکے سے انہیں دیکھا تھا۔ کیا؟ وہ حیرت سے بس یہی کہہ پائی۔ کیس واپس آ چکا تھا اور اپنی لیٹسٹ گرل فرینڈ کے گھر ٹائم سپینڈ کرنے آیا تھا۔ ارے میری جان، تم تو بہت غصے میں لگ رہے ہو، وہ اس کے چہرے پر پھونک مار کر بولی۔ کیس نورانی کی حالت اور موڈ تو اس کو انہیں کپڑوں میں دیکھتے ہی ٹھیک ہو گیا تھا، تبھی اس نے اپنی گرل فرینڈ کی بات پر کہکا لگایا تھا اور اس کو خود کے بہت قریب کیا۔ ارے غصہ چھوڑو، تمہیں دیکھ کر کیسا غصہ، کہاں کا غصہ؟ بس میرے قریب آ جاؤ، کیا چاہیے تمہیں مجھ سے؟ اس ٹائم تو تم مجھ سے جان بھی مانگو وہ بھی ہنستے ہنستے دے دوں گا، حسینہ قاتل لگ رہی ہو۔ وہ اس پر جھکتا ہوا بولا، ہنی مجھے وہ ڈائمنڈ رنگ چاہیے جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے دلاؤ گے، مگر تم نے ابھی تک اپنا وعدہ پورا نہیں کیا ہے۔ وہ اس پر اپنی گھنی زلفوں کا جال بکھیرتی، اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے، اس کے دل کے مقام پر انگلی پھیرتے ہوئے، اپنی اداؤں کا جادو چلاتے ہوئے بولی۔ وہ تو اسے دیکھتے یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس کی آج شادی ہو چکی ہے، اور یہ بھی کہ وہ اپنی بیوی کو غصے میں وہیں چھوڑ آیا تھا۔ اس کی خوبصورتی نے اسے کچھ سوچنے لائق کہاں چھوڑا تھا۔ بس اتنی سی بات ہے، سمجھو تمہاری رنگ ابھی گھر پہنچ جائے گی۔ کیس نے اسے کلائی سے پکڑ کر سیدھا کیا تھا۔ شائنہ کی آنکھیں خوشی سے چمکی تھیں۔ سچی؟ بالکل مجھے، تمہاری قسم، کیس نے کہتے ہوئے شائنہ کا گاؤن جھٹکے سے کھینچ کر اس کے بدن سے علیحدہ کیا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، شائنہ کیس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی۔ میں بھی سویٹ ہارٹ۔ دونوں فریقین جانتے تھے کہ اس بات میں کتنی سچائی تھی، پھر بھی جھوٹ کا چولا پہنے اپنی خواہشات پوری کر رہے تھے۔ کیس نے شائنہ کی نائٹی کا اوپر والا گاؤن الگ کیا تھا۔ شائنہ کو شارٹ ڈارک بلو نیٹ کی نائٹی میں ملبوس دیکھ کر کیس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ شائنہ کا دودھیا بدن اس کے سامنے تھا۔ کیس جا بجا اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ شائنہ مدہوش ہوتی کیس کی باہوں میں بکھرنے لگی۔ کیس، تو مجھے اپناؤ گے نا؟ شائنہ نے پھولتی سانسوں سے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو مائل کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ جانم، میری توجہ ابھی صرف ایک کام کی طرف ہے، پہلے میں اچھے سے کر لوں، اس کے بعد تمہیں اچھے سے بتاؤں گا۔ کیا اس نے آنکھ مارتے شائنہ کی گردن پر اپنا لمس چھوڑا تھا کہ وہ مدہوش ہوتے کیس نورانی کا مکمل ساتھ دینے لگی۔
مہران کیس دورانی کا دوست جو بچپن سے اس کے ساتھ تھا، وہ کیس دورانی جتنا امیر نہ صحیح مگر ہر مشکل وقت میں کیس کے ساتھ ہوتا تھا، اسے صحیح غلط کا فرق سمجھاتا رہتا تھا۔ آج بھی اس نے کیس دورانی کو دادا کے کہنے پر نکاح کے لیے منا کے بھیجا تھا، جس پر وہ بالکل بھی رضامند نہ تھا۔ اللہ ہی خیر کرے بھابھی پر، ورنہ اس کا برداشت کرنا کسی نازک اعصاب والی کے بس کی بات نہیں، اس نے دل میں کہا۔ آفس میں رات دیر تک کام کرنے پر اسے وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا تھا، تبھی گھر آتے آتے رات 1 بج گئے تھے۔ سکندر ہاؤس میں مہران کے والد عباس سکندر اور مہران کی والدہ فریحہ بی بی رہتی تھیں۔ اس کا ایک اور 4 سالہ چھوٹا بھائی ہمدان بھی تھا، جو اپنے چاچا کے گھر کراچی میں رہتا تھا۔ عباس سکندر کے ایک چھوٹے بھائی تھے جن کا نام سلیم سکندر تھا۔ وہ اپنا کاروبار کراچی میں سیٹ کرنا چاہتے تھے، تبھی وہ مہران کے بچپن میں ہی وہاں شفٹ ہو گئے تھے۔ ان کی بیوی مہناز اور اکلوتی بیٹی جانا کراچی میں ہی رہتے تھے۔ جان چھڑکتے تھے وہ اپنی بیٹی پر۔ ہمدان بھی 2 سال پہلے اپنی گریجویشن کے لیے جانا کی یونیورسٹی میں شفٹ ہو چکا تھا، جبکہ پچھلے 2 سال سے اس کا قیام بھی اپنے چاچا کے گھر ہی تھا۔ وقت نے پلٹا کھایا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دن پہلے سلیم صاحب کا بزنس تباہ ہو کر رہ گیا تھا۔ 2 پارٹنر فراڈ کر کے بھاگ چکے تھے، اس لیے انہیں اپنا بزنس بند کرنا پڑا۔ عباس سکندر نے انہیں واپس آنے کو بولا تھا، جس پر ان کا کہنا تھا کہ دونوں بچوں کا گریجویشن کچھ دن میں پورا ہو جائے گا تبھی لوٹیں گے، اور آج وہ لوٹ رہے تھے۔ او نو، آج تو بہت دیر ہو گئے، یقیناً ماما سے صبح بہت ڈانٹ پڑے گی۔ مہران رات کے 1:30 بجے گاڑی کا دروازہ بند کرتے اندر کی طرف دبے قدموں سے بڑھتا خود سے مخاطب ہوتا بولا۔ گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، بس ایک 0 کا بلب آن تھا لاؤنج میں۔ پہلے کھانا کھاؤں یا فریش ہو جاؤں؟ اس نے کچن کے اندر جا کر کھانا نکالتے سوچا، فریج میں سے جو اس کی امی نے بنا کے رکھا تھا اس کے لیے۔ پہلے فریش ہو آتا ہوں۔ وہ اوپر کی جان گیا تھا اپنے کمرے میں۔ اس کے کمرے میں جاتے ہی جانا سیڑھیاں اترتے نیچے آئی تھی۔ وہ نیند کی بہت کچی تھی، اگر ایک بار اس کی نیند کھل جاتی تو بہت بری عادت تھی اس کو اٹھ کر ہی کچھ کھانے کی۔ وہ آنے سے پہلے ہمدان کے کمرے میں گئی تھی۔ ہمدان اٹھو، مجھے بھوک لگ رہی ہے، چلو میرے ساتھ نیچے۔ وہ اس کا شانہ جھنجھوڑتے ہوئے بولی، سونے دو نہ جانا، مجھے بہت نیند آئی ہے، پلیز کو جا کر کھا لو۔ وہ نیند میں ہی بوجھل آواز میں بولا، یہ کیسی محبت ہے تمہاری کہ تمہارے محبوب کو بھوک لگی ہے اور عاشق مزے سے خراٹے مارا ہے۔ اس کی کمر میں تکیہ رسید کرتے بولی تو اس کے جواب میں بھی آگے سے خراٹا ہی موصول ہوا تھا۔ دفع ہو جاؤ، نیند کے شیدائی انسان، پڑے رہنا شادی والے دن میں، نیند میں کسی اور کے ساتھ شادی کر لوں گی میں۔ وہ غصے سے جلتے بنتے بولی تو نیند میں ہی بولا، نیند پوری ہوگی تو شادی کروں گا نا۔ وہ تکیہ منہ پر رکھتا بولا تو اس پر لعنت بھیجتی خود ڈرتے ہوئے نیچے آئی تھی اپنے لیے کھانا نکالنے۔ ارے واہ، کھانا تو پہلے ہی باہر پڑا ہے، ٹھنڈا سالن کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اس نے کھانا شیلف پر سے اٹھاتے باہر میز پر رکھتے ہوئے کہا، اور باہر گیراج کی لائٹس آن دیکھ کر وہ بند کرنے چلے گئے۔ مہران جو نیچے آیا تھا کھانا باہر ٹیبل پر دیکھ کر حیران ہوا۔ میں تو شیلف پر ہی رکھ کر آیا تھا، یہ باہر کیسے آیا؟ اس نے سر کو جاتے سوچا اور کھانا اٹھا کر کچن میں لے جا کر مائکرو ویو میں رکھا۔ فون کا یاد آنے پر وہ فون لینے دوبارہ کمرے میں گیا، جبکہ جانا میز سے کھانا کھائے پا کر کچن میں گئی تو مائکرو ویو میں کھانے کو گھومتے دیکھ کر اس کے گلے میں گلٹی ڈوب کر ابھری۔ یہ اندر کیسے آیا؟ اس نے ادھر ادھر ڈر کر دیکھتے کھانا نکالا اور باہر میز پہ لے جا کر کھانے لگی۔ جلدی جلدی میں منہ چاول ڈالنے کے چکر میں اسے غوطہ لگا تھا، ہچکی، تبھی وہ پانی لینے کچن کی جانب بڑھی تھی اور مہران نیچے آیا۔ چاولوں کی پلیٹ کو آدھا گل دیکھ کر مہران کا دماغ گھوما تھا۔ اب یہ کون سا کھانا چور تھا جو کھانا چرا کر کھا رہا تھا؟ تبھی کچن سے آواز آئی تو وہ چکنا ہو کر دھیرے قدموں سے کچن کی جانب بڑھا۔ جانا جو پانی پیتے باہر آ رہی تھی بن دیکھے سیدھا مہران کے کشادہ سینے کا حصہ بنی تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کا دماغ سن ہوا تھا اور وہ مہران کی باہوں میں ہی گرے تھے۔ درد سے اپنی شہد رنگ آنکھیں میچ کر رہ گئے تھے اور مہران اس کی صورت دیکھ کر جو کا تو رہ گیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اسی پل مہران اپنا دل قربان کر بیٹھا تھا۔ ان شہد رنگ آنکھوں سے دل سے بے ساختہ آواز آئی تھی، یہی ہے وہ جس کی تجھے تلاش ہے۔ کون ہو تم؟ وہ ٹکتے ہوئے بولی، تم بتاؤ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کھانا چور؟
اس کے کہنے پر وہ اسے غصے سے گھورنے لگی۔ ایکسکیوز می، یہ میرے تایا کا گھر ہے، ابھی چلا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی، وہ اسے ڈراتے ہوئے بولی تو اس کی معصوم ادا پر مہران کا دل کیا تھا سب کچھ نچھاور کر دے اس پر۔ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے وہ بولا، ایکسکیوز چورنی صاحبہ، آپ کے تایا میرے والد ہوتے ہیں۔ شروع میں اپنی بے عزتی پر اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا، جبکہ بات سمجھ میں آتی وہ چونک اٹھی۔ مطلب ہمدان کا بڑا بھائی اس کا کزن تھا، جس کی بچپن میں اس سے کبھی بنی نہیں تھی۔ جب بھی وہ آتا تو وہ چھپ جایا کرتی تھی۔ سالوں بعد یوں آمنا سامنا ہوا تھا ان کا۔ مجھے چھوڑنے کا کیا لیں گے آپ؟ وہ خود کو ابھی بھی اس کی باہوں میں دیکھ کر مچل کر بولی، محتمہ آپ خود ہی میری باہوں میں گری تھی اور اب چوری اور اوپر سے سینہ چوری؟ وہ اسے سیدھا کرتے ہوئے بولا تو وہ غرور سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ آئی ہیٹ یو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی تو وہ ایک ایک قدم اس کے قریب بڑھانے لگا، یہاں تک کہ وہ دیوار سے ٹکرا گئی تو اس کی رائے فرار سے پہلے اس نے اس کے ارد گرد اپنے لمبے بازو حائل کیے تھے۔ اپنے آپ کو اس کے شکنجے میں محسوس کر کے وہ لب کاٹ کر اسے غصے اور ڈر کی ملی جلی کیفیت سے دیکھنے لگی۔ سیم ہیئر، وہ اس کے لبوں کے پاس اپنا انگوٹھا لے جاتا بولا تو اس نے آنکھیں میچی۔ اس کے لب کے کنارے سے اس نے چاولوں کا دانہ ہٹایا تھا، اپنے انگوٹھے سے رگڑ کر کہ جانا نے حیران ہوتے ہوئے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر اس کی بات ملاحظہ کی، جب دور کھڑا تھا اس سے اور محظوظ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہیٹ یو کے بدلے میں اس نے بھی اسے سیم ہیئر کہا تھا کہ مطلب وہ بھی ویسے ہی جذبات رکھتا ہے۔ وہ اپنے بدھو بندے پر پیر پٹک کر وہاں سے جا چکی تھی، اس بات سے انجان کہ اسے دیکھ کر اب مہران کی بھی بھوک وہ اڑا چکی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ بیوی، تم نے بتایا نہیں مجھے، کب اپناؤ گے مجھے؟ کیس دورانی کی گرل فرینڈ فریش ہو کر آتی اسے لپٹ کر بولی تو وہ شاطرانہ ہنسی ہنس لیا۔ بیبس، میرا مزہ اور شوق صرف یہیں تک کا تھا، اس کے بعد مجھے تمہاری ضرورت نہیں پڑے گی، وہ اسے دور جھٹکتے اس کے اوپر پیسے پھینکتا بولا تو وہ حیرت سے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا کیسے کر سکتے ہو تم میرے ساتھ؟ وہ بے یقینی سے اس تک آتی ہوئی بولی، جب میں آج اپنی نئی نویلی بیوی کو چھوڑ کر یہاں رات گزارنے تمہارے پاس آ سکتا ہوں، سوچو کیا کیا نہیں کر سکتا۔ وہ کہکا لگاتا بولا تو وہ دنگ ہوتی بس اس کی چال ملاحظہ کرنے لگی۔ میں آج اس کے ساتھ وقت نہیں گزارنا چاہتا تھا، سو تمہارے پاس آ گیا۔ جب میری بیوی کو میرے معاملات میں بولنے کی اجازت نہیں، تم تو پھر باہر والی ہو۔ خوبصو، آئندہ ہم نہیں ملیں گے، وہ آنکھ ونک کرتے وہاں سے جاتا ہوا بولا۔ اس نے مہران کو آج گھر پر پارٹی رکھنے کا کہا تھا، آج اس کی بزنس کی نیو ڈیل کا لانچ تھا۔ یقیناً میرے جانے سے پہلے مہران نے سب تیاریاں کر لی ہوں گی، بس اب تیار ہونا باقی ہے۔ وہ جلدی ہوٹل پہنچتے وہاں سے اپنا ڈریس وغیرہ سلیکٹ کرتا تیار ہونے گھس گیا۔ 20 منٹ وہ پورا تیار تھا۔ اب وقت تھا اس کی شاندار انٹری کا۔ جب تک وہ اپنے گھر پہنچا شام ہو چکی تھی۔ اس کا لیگزریس ہاؤس اس وقت شان سے روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچا تو سب آہستہ آہستہ اس کے گرد جمع ہونے لگے تھے، کیونکہ وہ پارٹی کی شان جو تھا، اتنی بڑی ڈیل کریک کی تھی اس نے۔ مہران بھی فوراً اس کے پاس آیا تھا۔ کہاں تھے تم؟ پارٹی تمہاری ہے اور تم مجھے کام پر لگا کر گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئے تھے۔ مہران دانت پیستے اسے جھاڑ پلاتا بولا تو آگے سے بے شرمی سے کہکا لگا اٹھا، میرے یار، وی آئی پی لوگ ہمیشہ دیر سے آتے ہیں اور چھا جاتے ہیں۔ وہ مہران کے گلے میں بازو کا ہاتھ ڈالتے بولا تو وہ جھٹک کر رہ گیا۔ ابھی وہ اسے کچھ اور کہتا، لڑکیوں کا گروہ آیا اور اسے گھیر کر بیٹھ گیا، اور یہی چیز مہران کو سخت ناگوار لگتی تھی۔ یہ پارٹی کب آفیشل سے انتہائی لوفرانہ پارٹی بن گئی۔ رات کے دیکھتے ہی دیکھتے پتہ ہی نہ لگا۔ وہ تو اچھا تھا شاہزین آج اپنے دوست کے گھر رکا تھا، ورنہ اس کا اس سب سے یقیناً برا اثر پڑتا، جیسے ہمیشہ پڑا کرتا تھا۔ وہ باپ بیٹا ایک گھر میں رہ کر بھی انتہائی دور تھے ایک دوسرے سے۔ مہران نے بے ساختہ ان کے مل جانے کی دعا کی تھی۔ ابھی وہ اسی سوچ میں مگن تھا جب اس نے گھر کے دروازے میں کسی کو بے چینی سے استادہ دیکھا۔ سمندری آنکھیں، ثقافتی ڈریس میں وہ لڑکی اندر داخل ہوتے ہوئے بھی عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ یہ لڑکی وہاں موجود تمام لڑکیوں سے سرتا لے کر پاؤں تک مختلف تھی۔ ہاں، اسے دیکھ کر ایک لفظ جو مہران کے ذہن میں جھماکے سے آیا تھا وہ تھا با حیا۔ مگر ایسی لڑکی کا یہاں کیا کام؟
اسے دیکھ کے لگ رہا تھا یا تو وہ کسی اور دنیا میں آ گئی ہو یا بچہ میلے میں کھو گیا ہو۔ ابھی وہ اس تک جاتا جب ایک لڑکے نے اس سے بدتمیزی کی کوشش کی، جس پر اس لڑکی کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا، مگر وہ سرخ شرم کی وجہ سے تھا یا غصے کی وجہ سے، یہ مہران سمجھ نہ سکا۔ مہران یہ سب دیکھنا فوراً سے پہلے اس کے پاس پہنچا، مگر تب تک وہ نازک اندام حسینہ اس لڑکے کا چہرہ تھپڑ سے لال کر چکی تھی۔ اب مہران یقیناً جان چکا تھا کہ اس کا چہرہ شرم نہیں بلکہ غصے سے لال تھا۔ سوری فار ڈسٹربنس میم، مہران فوراً بیچ میں آتے بولا۔ وہ شخص غصے سے کچھ کہہ رہا تھا مگر مہران نے غصے سے اس سے کچھ کہہ کر چپ کروا دیا۔ یہ کیسے جاہل لوگ موجود ہیں یہاں، وہ غصے سے ہاتھ کی مٹھیاں بھیجتی بولی تو مہران اسے منہ کھولے دیکھنے لگا۔ وہ اس کی ایک بھی بات سمجھ نہیں پایا تھا کیونکہ وہ پشتو میں اتنی روانگی سے بولی کہ اس کے کک پلے نہ پڑا۔ بس یہ سمجھ آیا کہ وہ غصے میں اس لڑکے کو کچھ کہہ رہی تھی۔ سوری میں آپ کی بات سمجھ نہیں پایا۔ اچانک اس کے ذہن میں بلنک ہوا کہ دادا آج کیس دورانی کی بیوی کو ساتھ لانے والے تھے، تو مطلب یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ کیس کی بیوی تھی، اس شخص کی جو خود رنگ برنگی تتلیوں میں گھرا کھڑا تھا۔ اگر میں غلط نہیں تو آپ بھابھی ہیں، کیس کی بیوی، رائٹ؟ اس کے اتنے صحیح اندازے پر حالہ کو حیرت ہوئی تھی مگر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اسے یہاں صرف ایک ہی یہی شخص معذب لگ رہا تھا، یقیناً یہ کیس دورانی کا دوست تھا جس کا دادا نے ذکر کیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو مہران فوراً اس کی نظروں کا مفہوم سمجھا۔ یقیناً بھابھی آپ کی نگاہیں کیس دورانی کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ اس کی بات پر حالہ کا چہرہ یوں سرخ ہوا تھا شرم سے جیسے کسی نے سرخ رنگ چھڑک دیا۔ سوری بھابھی، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ وہ وہاں کیس آج دراصل بزنس ڈیل کی خوشی میں پارٹی تھی۔ اس نے کیس کی طرف اشارہ کیا۔ ابھی اس کی بات ادھوری تھی جب اس کی نظر کیس دورانی پر پڑی، جو قریب کھڑی لڑکی کو قریب کر کے رومانی باتیں کر رہا تھا اور اس کی زلفوں سے کھیل رہا تھا۔ وہ بھابھی، وہ سے کوئی بہانہ نہ بنایا گیا، منظر تہائی اتنا صاف کہ کسی جواز کی گنجائش نہ بچی تھی۔ اس نے حالہ کو دیکھا جس کی آنکھوں میں غصے کی بجائے دکھ، شرم اور اذیت تھی۔ ارے یہ تم کس کے ساتھ کھڑی ہو؟ مہران نیو گرل فرینڈ بنا لی ہے کیا؟ آئی سوئر شی از ڈیم ہاٹ۔ لیکن میڈم یہ کلچر ڈے نہیں ہے۔ کیسے اس لڑکی کے ساتھ ان کے قریب آتا بولا تو مہران غصے سے پنکارا۔ شٹ اپ کیس دورانی، بھائی کیا ہو گیا ہے؟ تب کیوں رہے؟ تیری گرل فرینڈ نہیں تو مجھے دے دے، میرے پاس بہت جگہ اویلیبل ہے، کیس دورانی نے ہاتھ ونک کر کے کہا۔ وہ مہران کے لاکھ اشارے کے باوجود بھی سمجھ نہ پایا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ میں نے ایسا بے غیرت شوہر آج تک نہیں دیکھا جو اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ اس کے سامنے ہی منسوب کرے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس جیسے شخص کی بیوی ہوں اور اتنے سال اس بے مہر کے نام پر بیٹھی رہی۔ حالہ نے غصہ سے سرخ ہوتے دانت پیس کے موٹیاں بیچتے ہوئے اس پر قہر بھری نگاہ ڈالتے کہا۔ اس کی پشتوں میں کہی بات وہ دونوں تو نہ سمجھ سکے، پر ان کے پاس سے گزرتا ہوا ان کا خاندانی بوڑھا ملازم فرقان سن کر سمجھنا حیرت اور ڈر سے ٹھٹک کر رک گیا، جس پر اسے دیکھنے لگے۔ یقیناً اس کی بات سمجھ گیا تھا۔ آخر ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا اس نے کہ فرقان کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں؟ کمرہ ان کو اپنی باتیں سمجھتے نہ دیکھ کر وہ غصے سے کمرے کے بارے میں دریافت کرے گی، جس پر مہران کیس دورانی کو قہر بھری نظروں سے دیکھتا اس لڑکی کو اپنی سنگت میں لے چکا تھا۔ وہاں سے ہے رکو فرقان، وہ لڑکی ابھی کیا کہہ کر گئی اور کس زبان میں؟ بتاؤ مجھے۔ فرقان جو اپنی جان بچا کے جانے کے در پر تھا، کیس دورانی کی بات پر تھوک نکلتے رکا اور پلٹا۔ اب وہاں سے بچ کر جانے کا کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ یقیناً وہ کیس دورانی کو بتاتا تو انتہائی غضبناک ہو جاتا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں فرقان، جواب دو مجھے، وہ دانت پیستے بولا تو وہ گھگھاتے ہوئے کہنے لگا۔ اس سے کیا پوچھتے ہو، ہم بتا دیتے ہیں۔ دادا صاحب پیچھے سے آتے تنزیہ مسکراتے ہوئے بولے تو وہ حیرت کے جھٹکے سے پلٹا۔ بھلا یہ یہاں کیسے؟ یہ تو وہیں تھے۔ وہ لڑکی جو ابھی یہاں سے گئی وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری بیوی تھی۔ ان کی بات پر کیس دورانی کی ہستی زلزلوں کی زد میں آ گئی۔ اتنی جان لیوا حد تک خوبصورت لڑکی اس کی بیوی تھی۔ حالہ جو اتنے سالوں سے اس کے نام پر بیٹھی تھی، وہ کوئی موٹی بدھی عورت نہیں بلکہ خوبصورت دوشیزہ تھی۔ وہ یکدم خاک کسی کیفیت میں اس جگہ کو دیکھے گیا جہاں سے حالہ گئی تھی، مگر اپنے دادا کی اگلی بات پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔
اور وہ تمہیں یہ کہہ کر گئی ہے کہ میں نے ایسا بغیر شوہر آج تک نہیں دیکھا جو اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ اس کے سامنے ہی منسوب کرے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں جیسے شخص کی بیوی ہوں اور اتنے سال اس بے مہر کے نام پر بیٹھی رہی۔ جیسے جیسے وہ دادا کی بات سنتا جا رہا تھا ویسے ویسے اتنی ہی تیزی سے اس کا منہ لال ہوتا جا رہا تھا۔ 2 ٹکے کی ان پڑھ گوار جاہل لڑکی اسے اتنا سب کچھ سنا گئی تھی اور وہ سمجھ ہی نہیں پایا تھا، اور اب جب سمجھ میں آیا تھا تو وہاں سے جا چکی تھی۔ یقیناً اگر وہ یہاں ہوتی تو اس کا برا حشر کر دیتا۔ ہاؤ ڈیئر شی! اس کی جرت کیسی ہوئی کیس دورانی کو اتنا سب کچھ سنانے کی؟ ہے کیا اس کی اوقات؟ وہ غصے سے پنکاٹتا ہوا بولا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لے لیتا جا کر۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے دادا صاحب، آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ اس کو میری زندگی میں شامل نہ کرتے تو اس لڑکی کی اتنی جرت نہ ہوتی کہ وہ کیس دورانی کو اتنا سب کچھ سنا چاہتی۔ وہ ہوتی کون ہے مجھے بےغیرت کہنے والی؟ اگر میں اتنا ہی بےغیرت تھا تو اس نے مجھ سے شادی ہی کیوں کی؟ یہ اس نے اچھا نہیں کیا۔ اس کی ایک ایک بات کی سزا میں اب اس کو دوں گا اور آپ کچھ نہیں کر پائیں گے کیونکہ اب وہ میری بیوی ہے۔ وہ دانت پیس پیس کر بہت ہذیانی انداز میں بولا تو اس کے دادا اس کو دیکھ کر رہ گئے۔ تمہیں اس کی کہی ہوئی باتوں سے مرچیں لگ رہی ہیں، مگر کیا تم یہ نہیں جانتے کہ وہ ایک ایک بات درست کہہ کر گئی ہے؟ شاید اسی لیے تمہیں اتنی جلن ہو رہی ہے کہ وہ ایک ہی لمحے میں کیسے تمہیں اندر تک پہچان گئی۔ وہ لڑکی تمہیں اور کیا کہہ سکتی ہے جس کا اپنا شوہر اس کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ منسوب کر رہا ہے؟ تمہیں تو یہ کہنے سے پہلے ڈوب کر مر جانا چاہیے تھا شرم سے، مگر تم زندہ سلامت کھڑے ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ تم میرے پوتے ہو اور میں تمہاری پرورش اچھی طرح نہ کر پایا۔ یہ کہتے ہوئے اسے تعصب سے دیکھتے وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ وہ غصے سے پاگل ہوتا ہاتھ میں موجود شیشے کا گلاس غصے سے توڑ گیا کہ چھناکے سے کانچ کے ٹکڑے اس کے ہاتھ میں ٹوٹ کر پیوست ہوتے چلے گئے۔ حالا تمہیں تو کیس دورانی کسی طور پر نہیں چھوڑے گا۔ تیار رہنا آج رات کے لیے، تمہاری اکڑ توڑ کر اپنے قدموں میں نہ دے دی تو میرا نام بھی کیس دورانی نہیں۔ وہ باقی کا بچہ گلاس نیچے پھینکتے بولا تو محفل میں سناٹا چھا گیا۔ پارٹی اوور، وہ غصے سے درشت لہجے میں کہتا اپنی ٹائی نوچ کر وہیں پھینکتا باہر چلا گیا تھا۔ حالہ سے آ کر بدلہ لینے کا سوچتا وہ جا چکا تھا، اور پیچھے مہمان بھی حیرت زدہ سے نکلتے چلے گئے۔ انہوں نے پہلی بار کیس دورانی کا یہ روپ دیکھا تھا جو کسی سخت گیر ظالم جابر سے کم نہ لگ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ محفل برخاست ہونے لگی، جسے کمرے میں کھڑی حالہ سر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ بھابھی آپ پریشان نہ ہو، کیس ایسا نہیں تھا، باوقت اور حالات نے اسے ایسا بنا دیا۔ مہران جھجک کر اس کے چہرے کے اترے رنگ دیکھ کر اسے سمجھانے کی کوشش کرتا بولا تو وہ اذیت سے مسکرا دی اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ مہران نے فرقان کو سب سمجھا دیا تھا اور اسے ہی حالہ کا خیال رکھنے کا کہا تھا، اور اس کی بیٹی کو بھی بلوانے کا کہا تھا جو ہر وقت حالہ کے ساتھ رہتی۔ حالہ زیرک نگاہوں سے مہران کا جائزہ لے رہی تھی۔ یقیناً وہ کیس دورانی کا بیسٹ فرینڈ تھا اور ایک اچھا انسان بھی، یہ وہ کم وقت میں جان گئی تھی۔ اچھا میں اب چلتا ہوں بھابھی، کچھ بھی چاہیے ہو تو فرقان کو بتا دیجیے گا، اور یہ میرا نمبر ہے، سیو کر لیجیے گا۔ اگر کیس آپ سے کوئی بدتمیزی کرے تو بس ایک کال کیجیے گا، فوراً اس کے کان کھینچنے حاضر ہو جاؤں گا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا تو وہ مسکرا دی۔ وہ جانے کے لیے پلٹا تو وہ بولی مننتا صبن سریاست مہران۔ اس کی بات پر ٹھٹک کر پلٹا اور سر کو جا کر بولا میں کوئی سمجھا نہیں بھابھی، کیا کہا آپ نے؟ اس کی بات پر فرقان مسکرایا اور بولا مہران بیٹا وہ کہہ رہی ہے شکریہ، تم ایک اچھے انسان ہو مہران۔ ان کے کہنے پر مہران نے تشکر سے اسے دیکھا، وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ حالہ اب خود کو کیس دورانی سے جنگ کے لیے تیار کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ کسی بھی لمحے اس کی باتوں کا بدلہ لینے اس کے پاس آنے والا تھا، اور وہ تیار تھی۔ حالہ اس وقت لمبے سے آرام دہ فراک میں موجود تھی جو اس کے رہائشی علاقے کی لڑکیاں سوتے وقت پہنتی تھیں۔ اس کا دماغ اس وقت سوچوں کی گردش میں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سونے کے لیے بیڈ پر لیٹتی، کیس دورانی دندناتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ ٹھا کی آواز سے دروازہ کھلتا دیوار کو جا لگا تھا، جبکہ وہ اسے اپنی قہر بری نظروں میں لیے اس کی طرف خطرناک ارادوں سے بڑھا تھا۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی تھی، مگر مجال ہے جو ایک قدم بھی اس نے ڈر کر پیچھے لیا ہو۔ سمندری آنکھوں میں اس وقت نیند کا خمار تھا،
مگر وہ پھر بھی اپنی آدھ کھلی آنکھوں کو قیس دورانی کی سلگتی ہوئی آنکھوں میں ڈالے سینے پر ہاتھ باندھے اسے یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ اس کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ اور اس کی یہی دیدہ دلیری قیس دورانی کی انتقام کی بھڑکتی ہوئی آگ میں اور تیل پھینکنے کا کام انجام دے رہی تھی۔ تو تم ہو میری انچاہی بیوی، وہی ایک لفظ چباتا ہوا بولا تھا۔ مقصد صاف اس پر طنز کے تیر چلانا تھا، مگر حالانکہ تاثرات میں کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ وہ بالکل سمندر کی طرح گہرے اور فی الحال ساکت تھے، جس پر قیس دورانی اور بےتاب ہوا تھا۔ تبھی ایک اور وار کیا تھا۔ اگر اتنا ہی بغیر شوہر ہو تو اب تک یہاں کیا کر رہی ہو میرے ساتھ؟ کیا تمہیں بھی باقی لڑکیوں کی طرح میری دولت کی ہوس ہے؟ یقیناً یہی بات ہے۔ تم جیسے لوئر کلاس لڑکی نے اپنی زندگی میں اتنی دولت نہیں دیکھی ہوگی جو میرے پاس ہے، تبھی تو اپنا گھر چھوڑے یہاں میرے ٹکڑوں پر پلنے کے لیے آئی ہو، رائٹ؟ وہ اس پر ایک کے بعد ایک طنز کے تیر نچھاور کرتا چلا گیا۔ وہ اپنے مقامی پشتو زبان میں بولی تھی، مجھے نہیں لگتا میری کسی بات کا آپ پر اثر ہوگا، اسی لیے میں اپنے الفاظ ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سب قیس کے سر پر سے گزر گیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ کیا تمہیں اردو نہیں آتی؟ اس کی بات پر حالہ نے گہرا سانس بھرا اور ادھر ادھر کاغذ کے لیے نگاہ دوڑانے لگی۔ جلدی اسے ڈریسنگ پر نوٹ پیڈ مل گیا۔ اس نے وہاں سے ایک پیپر لیتے قیس دورانی کے کوٹ سے پین کھینچا تھا اور اس پر اپنی کہی بات اردو میں لکھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے کی۔ وہ جو اس کی اتنی بڑی جرت پر حیران تھا، اس کے لکھے الفاظ پڑھنے لگا تو چہرہ لمحوں میں سرخ ہوا تھا۔ تم سمجھتی کیا ہو؟ کس بات کا غرور ہے آخر تمہیں؟ وہ اس کے بعد سے ایک دم جھپٹ کر بولا کہ وہ درد سے لب بھیج کر رہ گئی۔ وہ آگ تھا تو وہ بھی پانی تھی، ایسا ٹھنڈا ٹھاٹ جواب دیتی کہ وہ بجھ کے رہ جاتا۔ میں خود کو تمہاری بیوی سمجھتی ہوں، کیا اتنی جلدی بھول گئے؟ ابھی کل ہی شادی ہوئی ہے ہماری۔ وہ ایک دم اسے پیچھے کرتی، پیج پر لفظ لکھتی دوبارہ اس کی آنکھوں کے سامنے کر کے۔ کمال کی جرأت رکھتی تھی وہ لڑکی، جہاں ساری لڑکیاں اس کی چاپلوسی کرتے نہیں تھکتی تھیں، وہیں اس کی یہ کل کی بیوی عین اس کی آنکھوں میں نڈر انداز میں دیکھتی دوبدو جواب دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ یہی چیز قیس دورانی کی انا پر کاری وار کر رہی تھی۔ بار بار اس کا جواب پڑھ کر وہ تمسخر سے مسکرا دیا تو اسے اتنی شے اس بات پر مل رہی تھی کہ وہ اس کی بیوی تھی، قیس دورانی کی۔ ایک دم وہ اس کی لکھی بات پر ہنس دیا اور مہنگم کہہ کے لگانے لگا، بڑی اکڑ آ گئی ہے تم میں، صرف اس رشتے کے بلبوتے پر ماننا پڑے گا۔ میرا نام ہے ہی ایسا جس کی ہر کوئی چاہ کرے، مگر ڈیئر وائفے، اگر میں یہ نام تمہیں دے سکتا ہوں تو کسی بھی لمحے تم سے یہ نام چھین کر تمہیں طلاق یافتہ بنانے میں مجھے دیر نہیں لگے گی۔ میں جب چاہوں بلکہ ابھی کھڑے کھڑے تمہیں طلاق دے سکتا ہوں۔ بولو، کیا بگاڑ لوگی میرا؟ وہ ایک دم دیوانہ لگ رہا تھا، کہیں سے بھی وہ سوبر معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے لب و لہجے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ شخص صرف دوسروں کو اذیت دینا جانتا تھا۔ اس کے شفاق لفظوں پر حالہ کا چہرہ بس ایک لمحے کو سرخ ہوا تھا، جس کو قیس دورانی اپنی جیت سمجھا تھا۔ آپ اب چاہیں بھی تو مجھے طلاق نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ دینا ہی نہیں چاہیں گے۔ کیا نکاح نامہ غور سے نہیں پڑھا آپ نے؟ مسٹر زالون جاز کی لکھی بات پڑھ کر قیس دورانی کا دل جیسے دھک سے رہ گیا۔ آخر کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ میں کیوں نہیں دے سکتا تمہیں طلاق؟ وجہ جان سکتا ہوں؟ اور اسے نکاح نامے کا کیا تعلق؟ اس کی بے تکی بات پر حالہ اسے تعصب سے دیکھ کر سر ہلا کے رہ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سامنے نکاح نامے کی کاپی لے آئی اور اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی، جسے وہ ناسمجھی سے تھام گیا اور اسے دیکھا جیسے اس کی بات کا مطلب، جس پر حالہ نے اسے تحریر پر انگلی رکھ کر پڑھنے کا کہا، جہاں صاف لکھا تھا اگر قیس دورانی نے 5 سال تک اگر حالہ کو طلاق دینے کی کوشش کی تو وہ اپنی پوری رضامندی سے اپنی پوری دولت، بزنس، گھر سب حالہ کے نام کرنا اس پر لازم ہو جائے گا۔ کیا یہ کیا بکواس ہے؟ وہ نکاح نامے کو ہاتھ میں مروڑتا دھاڑا تھا، حالہ کے منہ پر، جس پر اب کی بار اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھے۔ کیا ہوا قیس دورانی صاحب؟ کیا آپ نے نکاح نامہ پڑھ کر سائن نہیں کیا؟ اس کی بات پر وہ نکاح نامہ اس کی آنکھوں کے سامنے پھاڑ کر رہ گیا۔ کون کرے گا یقین تمہاری بات پر؟ نکاح نامہ؟ وہ درش لہجے میں بولا، یہ نکاح نامے کی کاپی تھی، نکاح نامہ دادا کے پاس ہے، شاید آپ بھول گئے۔ اس کی آگ لگاتی بات پر اس کا سر گھوم کر رہ گیا۔ آہ! اس لڑکی نے اسے 2 پل میں تگنی کا ناچ نچا کے رکھ دیا تھا۔ ہمارا رشتہ صرف کاغذی ہے، سمجھے تم؟
نیچے دیکھ تو لیا ہوگا نا تم نے کتنی لڑکیوں سے میرے افیئرز ہیں. ہر کوئی لڑکیاں یوں میری باہوں میں گرنے کو تیار رہتی ہیں. وہ چٹکی بجاتا بولا تو حالہ نے کراہیے سے اس سے منہ موڑ لیا تھا اور یہی بات کیس نورانی کو جلن کی بھٹی میں جھونک گئی تھی. اس کی اتنی ہمت. کیس نورانی کو حقارت سے دیکھے. کیس نورانی نے سختی سے ہونٹ آپس میں پیوست کیے. چہرے پر بے انتہا کرکتی سجائے سرخ لال انگارہ آنکھیں لیے اب وہ حالہ کو دیکھ رہا تھا. حالہ بظاہر سپاٹ اور سنجیدہ چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی مگر کیس کے خطرناک انداز و اتوار دیکھ کر اسے گھبراہٹ شروع ہو چکی تھی. تم بالکل لڑکیوں سے مختلف نہیں ہو. اگر ابھی تم سے سارے حق چھین لوں یا تم پر اپنی مہر ضبط کر دوں تو کہاں جاؤ گی؟ وہ دھیرے دھیرے بڑھے گمبھیر لہجے میں کہتا اس کے قریب ہونے لگا تھا. کیا کریں گے کیس دورانی صاحب میرے ساتھ؟ ماریں گے کیا مجھے یا پھر زبردستی کریں گے میرے ساتھ؟ نہیں صاحب، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے. آپ کے مطابق صرف ایک کاغذی رشتہ ہے ہمارے درمیان، یاد رہے. اور اس کاغذی رشتے کی بنیاد پر آپ میرے ساتھ زبردستی کا رشتہ نہیں بنا سکتے. میں کبھی بھی خود کو ہاتھ لگانے نہیں دوں گی جب تک اس رشتے میں محبت نہ ہو. وہ غصے سے کاغذ پر لفظ گھسیٹتی. پیپر اس کے منہ پر مار گئی جسے کیس دورانی نے دلچسپی سے پڑھا تھا. ہاں ہاں ہاں، یہ تمہارا فیصلہ نہیں ہوگا ڈارلنگ. محبت تو کبھی ہمارے بیچ نہیں آئے گی. ہاں مگر طلب ضرور آئے گی. اتنی خوبصورت بیوی ہے میری، آخر اس کی خوبصورتی کس کام کی اگر شوہر کا دل ہی نہ لبھائے. وہ خباثت سے بولا تو حالہ کا دل کیا اس کا منہ نوچ لے. اتنے سال اس شخص سے محبت کی تھی جو محبت کے میم سے ہی واقف نہ تھا. میں کام لاچار بے بس اور ڈرپوک عورت نہیں ہوں جس پر تم اپنی حاکمیت جما کے مجھے مجبور کر کے زبردستی اپنی مردانگی ظاہر کرو. بھول ہے تمہاری کیس دورانی کہ تمہاری دسترس پانے دوں گی خود پر. لکھتے لکھتے ہاتھ غصے سے کانپ رہے تھے اس کے. پل میں آپ سے تم پر آئی تھی وہ. یہ شخص تو عزت کے بھی قابل نہ تھا. حالہ لب کاٹتے ہوئے پہلی دفعہ اپنے قدم پیچھے لیتے ہوئے بولی کیونکہ کیس دورانی غصے سے اب اس کی طرف بڑھ رہا تھا. کیس دورانی نے آگے بڑھتے جھٹکے سے حالہ کے پیچھے ہونے سے پہلے اس نے اپنے بے حد قریب کیا تو اس افتاد پر حالہ نے زوردار چیخ ماری تھی اور غصے سے کیس دورانی کو دیکھا جو بے انتہا سرخ چہرے کے ساتھ بے حد سلگتے اور بھڑکتے تاثرات لیے اس کے چہرے پر جھکا. یکٹک اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. چہرے پر سرخی چھائی ہوئی تھی. سفید رنگت کی وجہ سے گردن کی پھولی ہوئی رگیں صاف ظاہر ہو رہی تھیں. لب بھینچتے وہ اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ یہ لڑکی بار بار اس کا صبر آزما رہی تھی اور نہ بولنے کے باوجود لکھ کر اپنے دل کی بھڑاس برائے احسن طریقے سے کیس دورانی پر نکال رہی تھی جو اسے قطعی گوارا نہ تھا. حالانکہ ماتھے پر اب ہلکا ہلکا پسینہ آنا شروع ہو چکا تھا. بے شک حالہ بے انتہا بہادر تھی، ہمیشہ اکیلی رہی تھی. اپنے علاقے میں اسے سب سے مضبوط عورت کہا جاتا تھا کیونکہ وہ کسی سے نہیں ڈرتی تھی. تنہائی نے اسے پتھر دل بنا دیا تھا مگر آج ایسی سچویشن سے اس کا پہلی دفعہ واسطہ پڑا تھا کیونکہ سامنے تھا بھی اس کا محرم. دل میں ہلچل تو ہوئی تھی ایک پل کے لیے ہی کیوں نہ سہی. جو بھی تھا نکاح نامے پر دستخط کر کے جانے انجانے طور پر اپنے سارے حقوق کیس کے نام لکھوا چکی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس رشتے میں سامنے کھڑے شخص کی کوئی مرضی شامل نہیں. لیکن وہ شاہزین کے لیے یہ اب کر گئی تھی جو اس کا سگا بیٹا بھی نہ تھا. وہ ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی تھی مگر کیس دورانی اس بات سے ناواقف تھا. وہ جانتی تھی کہ وہ اس بے بنیاد رشتے کو نہیں مانتا لیکن اب وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ کیوں آ رہا تھا اس انچاہی بیوی کے قریب جسے اتنے سالوں سے بھول چکا تھا؟ مگر یہ رشتہ تو حقیقت میں تھا. کیس دورانی اس کا شوہر تھا جو اس پر پورا حق رکھتا تھا. کیس دورانی کی اشٹی نظر ہولے سے ہولے لرزتے حالہ کے وجود پر ہی تھی جو ابھی تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی تھی مگر اب اس کی ذرا سی قربت پر لرزش کا شکار تھی. مطلب اب اسے حالہ کی کمزوری مل چکی تھی. کیس دورانی کی قربت سے ڈرتی تھی وہ یہ سوچ کر کہ اس کے لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ آئی. حالہ گلابی چہرہ لیے بڑی مشکل سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی تاکہ اسے کمزور نہ سمجھے. اس کے ابھی بھی دو بدو چیلنجنگ طریقے سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے پر کیس دورانی اس کے چہرے پر جھکا تو حالہ نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں. کیس دورانی نے اپنی انگلی حالہ کے ہونٹوں پر ٹریس کرنا شروع کی اور اسے حالہ کی گردن پر ٹریس کرتے ہوئے اس کے بدن پر لایا تو حالہ نے کانپتے ہوئے سسکی لی تھی. وہ لاکھ نہ ڈر سہی مگر اپنے مجازی خدا کیس دورانی کی سرکت پر اس کے اعصاب بری طرح منتشر ہوئے تھے.
کیس دورانی حالہ کے اتنے قریب تھا کہ حالہ کو کیس دورانی کی گرم بھاپ چھوڑتی سانسوں سے اپنی سانسیں جھلستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کیس دورانی حالہ کے سسکنے پر اور کانپنے پر مسکرایا تھا۔ کیس دورانی نے جھک کر حالہ کی بیوٹی بون پر شدت سے اپنے لمس چھوڑا تو حالہ تڑپ اٹھی تھی۔ اس کا پہلا لمس ہی حالہ کے لیے اذیت ناک تھا۔ وہ آگے کیسے جھیلتی اس ظالم جابر شخص کو جو کہنے کو اس کا شوہر تھا۔ حالہ نے اپنی سمندری سر بہتی آنکھوں سے کیس دورانی کو دیکھا تھا اور ایک دم جھٹکے سے پیچھے دھکا دیا تھا جو اسے اچانک افتاد پر لڑکھڑ آیا تھا۔ حالہ نے نفرت سے اپنی آنکھیں پھیری تھی اور اس جگہ کو صاف کرنے لگی جیسے وہ لمس مٹانا چاہتی ہو۔ اسے کیس دورانی کا لمس بے انتہا تکلیف دے رہا تھا۔ اسے فی الحال اپنے مقابل کھڑے شخص سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی کیونکہ وہ خود کو زبردستی کے رشتے کے لیے تیار نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے یہ جانور جیسا سلوک نہیں چاہیے تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کبھی کوئی اسے اس کی مرضی کے بغیر اسے چھوئے گا۔ اور وہ شخص آج کیس دورانی ٹھہرا تھا مہران جو ابھی اندر داخل ہوا تھا۔ گھر کے جانا کو دیکھ کر اس کے قریب چلا آیا جو معمول کے مطابق کچھ کھانے میں مصروف تھی۔ کیا کھا رہی ہو؟ وہ اچانک پیچھے سے نمودار ہوتے بولا اور یہ لگا تھا جانا کو غوطہ۔ آؤ آؤ۔ وہ لگاتار کھانسنے لگی تو مہران نے بھاگ کر اسے پانی کا گلاس پیا تھا جو وہ نم آنکھوں سے ہی پی گئی اور بڑے خطرناک طریقے سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا طریقہ ہے کسی کو ڈرانے کا؟ وہ پھار کھانے والے لہجے میں بولی۔ ارے میں تو بس تمہیں یہاں دیکھ کر آ گیا، سوچا میں بھی تم سے اپنے لیے کھانا نکلوا لوں۔ وہ میز پر دونوں ہاتھوں سے ٹیک لگاتے بولا۔ جہنم میں جائیں، میں شکل سے آپ کو ملازمہ نظر آ رہی ہوں جو مجھے کھانا ڈالنے کا کہہ رہے ہیں۔ وہ انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے بولی تو وہ سیدھا ہو کر اس کا منہ نہایت غور سے دیکھنے لگا جس پر وہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہ اٹکتے ہوئے بولی۔ اس کی گہری نظریں اکثر جانا کے اوسان خطا کر دیا کرتی تھیں۔ یہی کہ تمہاری شکل ملازمہ سے کتنی ملتی ہے۔ پہلے تو ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی مگر جیسی بات سمجھ میں آئی تو اس کا میٹر گھما تھا اور وہ ادھر ادھر کوئی چیز اسے مارنے کے لیے دیکھنے لگی تھی اور بیلنا نظر میں آتے ہی ہاتھ بڑھایا جیسے پلٹی مہران گدے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ اب کہاں گئے آپ؟ آئیے اچھی طرح کھانے سے توازہ کروں آپ کی۔ وہ خالی کچن دیکھتی چیختے ہوئے بیلنا ہوا میں لہراتی بولی اور غصے سے بیلنا پٹک گئی کیونکہ جس کے لیے اٹھایا تھا وہ تو بھاگ ہی گیا تھا۔ اچھا تو پھر کمرے میں دے جاؤ، ان کو میرے ہاتھوں سے بنا ہے تو پھر کھلا بھی جانا۔ وہ ایک دم دوبارہ پیچھے سے نمودار ہوتا اس کا ہاتھ ہلکے سے چھو کر دوبارہ سے غائب ہوا تھا کیونکہ وہ باقی بیلنا غصے سے اس پر پھینک چکی تھی مگر افسوس وہ دیوار سے ٹکراتا زمین پر گر چکا تھا اور وہ بس ہاتھ ملتے رہ گئے۔ کیس دورانی نے حالہ کا منہ دبوچ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا ہوا تھا۔ کیا ہوا بیوی؟ میرا پہلا لمس پسند نہیں آیا؟ چلو کوئی بات نہیں، زندگی پڑی ہے تمہارے پاس، جتنی جلدی میری شدتوں کی عادت ڈالو اتنا ہی تمہارے لیے اچھا ہوگا کیونکہ انچاہی صحیح مگر ہو تو تم میری نام نہاد بیوی ہی نا۔ کیس دورانی حالہ کا منہ دبوچے گھرایا تھا۔ تم چھوڑو مجھے، تمہیں کوئی حق نہیں ہوں میرے ساتھ جانور جیسا سلوک کرنے کا۔ ہوں گی میں تمہاری بیوی مگر پہلے میں انسان ہوں اور شاید تم بھی۔ انسانوں کے حقوق تو پورے کر لو پہلے، پھر اپنا بھی حق لے لینا۔ حالہ میں چلتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے خود کو چھڑواتے ہوئے بامشکل اپنی زبان میں بولی تھی مگر کیس دورانی کو خود سے دور نہ کر سکی جو ابھی بھی اس کے منہ کو اپنی آنی گرفت میں دبوچے ہوئے تھا۔ کیس دورانی بارینہ کے مچلتے پر مسکرایا تھا کیونکہ اس کی زبان میں کی گئی بات سمجھا جو نہیں تھا، اگر سمجھ جاتا تو شاید پھٹ پڑتا۔ کیس دورانی نے ایک ہی جھٹکے میں حالہ کو چھوڑا تو درد کی شدت سے حالہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ حالہ کے خوبصورت سفید برف جیسے گالوں پر کیس دورانی کی انگلیوں کے نشان تھے کیونکہ کیس دورانی نے بہت سختی سے اپنی انگلیاں نینا کے گالوں میں پیوست کی تھیں۔ حالہ خاموشی سے بیٹھی خود کے آنسوؤں پر کنٹرول کرتے سسکیاں لے رہی تھی مگر وہ یوں نازک اور کمزور نہیں بن سکتی تھی اس کے سامنے۔ تبھی اٹھی اور اپنی کی گئی آخری بات پیپر پر لکھتے اس کے منہ پر مارا جائے پڑھ کر کیس دورانی کا چہرہ تو حیرت سے سرخ ہوا تھا اور وہ پھر اس کے قریب آتے اسے سخت آہنی گرفت میں لے گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر جھکتا آنکھیں ملتا ہوا شازین شور سن کر وہاں داخل ہوا تھا اور بڑی حیرت سے ان دونوں کو دیکھنے لگا
شاہزین کو کمرے میں ساکت کھڑا دیکھ کر قیس دورانی نے حالہ کو جھٹکے سے چھوڑا تھا اور اس کے پاس ہوتا ہوا نکلتا چلا گیا تھا، جو کہ اپنی حالت پر اور سامنے کھڑے شاہزین کو دیکھ کر بے شمانی کا شکار تھی۔ حالہ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اندر آنے کا کہا اور فوراً اپنے آنسو رگڑ کر صاف کیے تھے۔ شاہزین کے ذہن میں جو پہلا خیال حالہ کو دیکھ کر آیا تھا وہ باربی تھا۔ تم یہاں؟ وہ محض اٹک کر بس اتنا ہی بولی تھی، کیونکہ اسے اردو اتنی ہی آتی ہی نہیں تھی، بس لکھنا جانتی تھی۔ آپ دونوں کا شور ہی بہت تھا کہ میں سو نہیں پایا، وہ اپنی نیما آنکھوں کو کھولتے بامشکل بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک نیند کا خمار تھا، مگر وہ دلچسپی سے حالہ کو دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر حالہ پر گڑھوں پانی کا گر گیا تھا۔ اس کا مطلب اس بچے نے ان کی ساری تل کلامی سن لی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اپنا کس رشتے سے تعارف کرائیں، تبھی پوچھ بیٹھی، مجھے جانتے؟ شاہزین اس کے دو دو لفظوں میں اٹک اٹک کر بات کرنے پر چڑھا تھا، تبھی چڑھ کر بولا، ہاں میں جانتا ہوں، آپ میری اسٹیپ مام ہیں۔ ڈیڈ نے بتایا تھا مجھے آپ ان کے پیسوں کے لیے آئی ہیں، اس لیے آپ میری باتوں میں نہیں بولیں گی، کیونکہ مجھے پسند نہیں کہ کوئی مجھ پر حکم چلائے۔ وہ چھوٹا بچہ بڑوں کی طرح ماتھے پر بل ڈالے ناک سکیر کے بولا، سمجھی آپ؟ یہ کہہ کر وہ غصے سے وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ اس کی کئی باتوں پر باربینا کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا اور دل دھک سے رہ گیا۔ تو کیا باپ بیٹا دونوں ہی اس کو اپنانا نہیں چاہتے؟ تو اس گھر میں اس کی جگہ کہاں تھی؟ نہیں، وہ اتنی جلدی ہمت نہیں ہار سکتی تھی۔ اس کو کسی بھی صورت شاہزین کے دل میں جگہ بنانی تھی اور اس پر عمل کرنے کا وہ سوچ چکی تھی۔ کیس دورانی تو میری دسترس میں نہ سہی، اب تو چاہ بھی نہیں رہی، مگر شاہزین کو میں اپنی سکی اولاد کی طرح چاہوں گی، اسے کبھی تمہاری پرچھائی نہیں بننے دوں گی، یہ وعدہ ہے میرا۔ وہ خود سے دل میں عہد کرتے ہوئے بولی، ہمدان تم گھر میں کب ذکر کرو گے آخر کے ہم محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے؟ مجھے ڈر ہے کہ ہماری محبت کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، جانا نے ہمدان کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، جو اس کی بنائی ہوئی کافی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا جانا، تم بیکار میں ڈر رہی ہو، اور ہماری شادی اتنی جلدی کرے گا کون؟ ابھی تو میں جاب لیس ہوں، اس طرح تو چاچو بھی مجھے تمہارا ہاتھ نہیں دیں گے۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بات مذاق میں اڑا گیا، ہمدان بات کو مت ٹالو، میں بہت پریشان ہوں، آج کل میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، اگر کچھ ہو گیا تو تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی میں، یہ بات یاد رکھنا۔ مجھ سے انگلی دکھاتی بولی، تم اس کی انگلی تھام کے اچانک جھٹکے سے اس کا ہاتھ سینے پر رکھ گیا۔ اور یہ دل تمہاری بات نہ کرنے کا سن کر دیکھو ابھی سے کتنی تیزی سے دھڑک رہا ہے، پھر کہیں رک ہی نہ جائے۔ اس کی آنکھوں میں والہانہ انداز میں تکتا بولا، وہ جو ایک دم اس کی اتنی نزدیکی پر تیزی سے دل کی دھڑکتی دھڑکن کو سن کر کپ کپا گئی تھی، اس کی بات پر لمحوں میں ساکن ہوئی تھی، جیسے سانس سینے میں ہی رک گیا ہو۔ ہمدان، اس نے سرزنش کرتے اس کا نام پکارا، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے، جس پر ہمدان نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا تھا اور اس کے آنسو ہاتھوں سے چنے تھے۔ ایسے مت کہا کرو ہمدان، جب تم ایسا کہتے ہو تو لگتا ہے۔ اس نے اپنے لرزنے کی کوشش میں مچلتے لبوں کو کچلتے ہوئے خود کو کچھ کہنے سے روکے رکھا۔ کیا لگتا ہے؟ جیسے ہمدان جانے کا خواہاں تھا کہ کیا ہو جائے گا، تو لگتا ہے دل دھڑکنا تمہارے رکے گا تو سانس مجھے نہیں آئے گی، تمہارے بغیر جینے کا تصور نہیں کیا کبھی میں نے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف اپنی پشت کرتے اپنے آنسو زبردستی صاف کرنے لگی تھی۔ ارے میں نے رلا دیا اپنی محترمہ کو، میں بھی آئس کریم لے کر حاضر ہوا۔ ہمدان اسے منانے کے لیے آئس کریم لینے گیا، وہی وقت تھا جب مہران اندر آیا تھا اور اپنی جنگلی بلی کو لان میں کھڑے دیکھ کے وہیں آ گیا۔ وہ اس کے پاس جا کر کھنکارا تو وہ پلٹی، تم؟ اسے لگا تھا ہمدان واپس آ گیا ہے، مگر یہ کیا، اس کی جگہ پر مہران موجود تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اسے دیکھتی جانا کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات آئے تھے۔ اسے اپنا ایک کزن کھٹکتا تھا، ایسا لگتا تھا کچھ تو ہے اس میں، اس کے پاس ہونے سے لگتا تھا کسی حصار میں قید ہے وہ، اس ساحر کا کوئی طلسم تھا جس میں وہ قید ہو جایا کرتی تھی۔ شاید تم بھول رہی ہو چورنی، یہ میرا گھر ہے، سوال تو مجھے تم سے کرنا چاہیے، تم یہاں کیسے؟ وہ اس کے کندھے سے کندھا ٹکراتے بولا تو وہ نازک جان پل میں ڈول گئی تھی اور اسے گھور کر دیکھا۔ میرے قریب مت آیا کریں، زہر لگتے ہیں مجھے وہ لوگ جو بے وجہ فری ہوتے ہیں۔ وہ اسے انگلی دکھاتے بولی، کیا واقعی؟ لیکن اگر میرے قریب آنے کا اجازت نامہ موجود ہو تو؟ اس کی مانی کے بات پر وہ غصے سے چیخی، کیا؟ یہی کہ لگتا ہے اب بڑوں سے بات کرنی پڑے گی۔ وہ سیدھا ہوتے بولا، کیوں؟ وہ خوف سے کسی اندیشے کے تحت بولی، شکایت لگانی ہے کہ ہے ایک چورنی جو میرا کھانا بھی چوری کر کے کھا جاتی ہے۔
اس کی بات پر وہ کلس کر رہ گئی۔ فرض کرو اگر میں تمہارا شوہر ہوتا تو؟ ابھی وہ بولی رہا تھا کہ اس کی بات کاٹ کر بولی، تو زہر نہ دے دیتی ویسے شوہر کو؟ وہ دانت پیستے کمر پر دونوں ہاتھ ٹکائے اس کے قریب آتے بولی، ہائے اگر میری بیوی تم ہوتی تو تمہارے ہاتھوں زہر بھی خوشی خوشی پی لیتا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے گہرا سانس بڑھتے بولا تو وہ اس کی حد دیکھ کر رہ گئی۔ آخر کتنا سر پھرا تھا یہ شخص، آخر کوئی کسی کے لیے اپنی جان قربان کیوں کرے گا؟ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ بازات خود اس کی جان بن چکی ہے، جس کے لیے وہ کچھ بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ بڑی مشکل سے تیار کیا تھا حالہ نے اپنے آپ کو، اور نیچے آئی تھی۔ دادا جان کو میز پر دیکھ کر اسے کچھ حوصلہ ہوا تھا، جبکہ قیس درانی نے اسے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا، جبکہ اس کے برا شاہ ذہن اس کی موجودگی سے چکنا ضرور تھا۔ آؤ بیٹا بیٹھو۔ ان کی بات پر وہ کرسی کھینچ کے بیٹھ گئی۔ کھانے کے دوران وہی لوگ باتیں کرتے رہے اپنی زبان میں، جبکہ قیس درانی اور شاہ ذہن منہ کھولے ان دونوں کو اپنی مقامی زبان میں بات کرتا دیکھ رہے تھے۔ کھانا تو جیسے بھول بیٹھے تھے۔ قیس درانی نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا، جہاں کہیں بھی کل رات کے واقعے کا شبہ تک نہ تھا۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ پتھر یا کوئی دیوار جسے وہ چاہ کر پوری کوشش کے باوجود بھی توڑ نہیں پا رہا تھا؟ قیس، تم آج خواجہ انڈسٹریز کی پارٹی پر جا رہے ہو تو حالہ کو ساتھ لے کر جانا، کیونکہ اب تم شادی شدہ ہو، تمہیں زیب نہیں دیتا غیر لڑکیوں کو اپنی پارٹی سے منتخب کرنا۔ ان کی بات پر قیس درانی کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اور آپ کی یہ لاڈلی اتنی قابل ہے کہ میرے ساتھ معاشرے میں کھڑی ہو سکے؟ معاف کیجیے گا اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں اسے لے کر جاؤں گا تو اپنی بے عزتی کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ یہ محترمہ اردو زبان تو بول نہیں سکتی، وہاں کسی نے انگریزی میں سوال کیا تو اتنا سا منہ لے کر رہ جائے گی۔ وہ ٹیشو سے اپنا منہ صاف کرتا اٹھا۔ قیس، تمیز سے بات کرو، تم جانتے بھی ہو؟ وہ اس کو گرکتے ہوئے آگاہ کرنے لگے، جو بیچ میں ان کی بات کاٹ کر بولا، جانتا ہوں، یہ میری بیوی ہے، اور یہ بات تو میں آپ کی چہیتی کو بھی رات اچھے طریقے سے سمجھا چکا ہوں۔ اس کے لیے جو ڈریس بھیجوں وہ پہن کر اسے تیار رکھے گا، شام لے جاؤں گا ساتھ اسے۔ وہ دادا سے ہی مخاطب ہوتا بولا، مگر جانے سے پہلے اچانک پلٹ کر اسے دیکھا۔ تم اگر مجھے میرے بھیجے کے لباس کے علاوہ کسی اور ملنگوں والے لباس میں نظر آئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اس کے مقامی لباس پر طنز کرتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ حالہ اپنے ہونٹ کچل کر رہ گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے اپنی طرح کے لوگوں میں لے جا کر ایک بار پھر بڑی محفل میں بری طرح بے عزت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ شاہ زین کی ہوم تھیٹر آئی تو وہ کمرے میں جا چکا تھا ان سے پڑھنے۔ دادا کے ساتھ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد اس نے کچھ کھانے کی چیزیں تیار کی تھیں شاہ زین کے کمرے میں لے جانے کے لیے، کیونکہ وہ شاہ زین کی ہوم ٹیوٹر سے ملنا چاہتی تھی۔ جیسے شاہ زین کے کمرے کے باہر آئی، ہلکا سا دروازہ کھلا دیکھ کر وہ حیران ہوئی، مگر اس سے بھی زیادہ شدید حیرت اسے اندر کا منظر دیکھتے ہوئے ہوئی کہ اس کا پارا غصے سے ہائی ہونے لگا۔ ڈش پر گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ تمہیں توجہ دی جائے۔ تمہاری ماں بھی لگتا ہے اسی لیے مر گئی، چھوڑ گئی تمہیں، اور تمہارا باپ بھی اسی لیے تمہارے ساتھ وقت گزارنا نہیں پسند کرتا، کیونکہ تم نہایت برے اور منحوس بچے ہو۔ شاہ زین کی ٹیچر اس کا بازو اپنے ناخنوں سے دبوچ کر دوسرے ہاتھ سے اس کے بال کھینچتے بولی۔ اس سے زیادہ حالت سے دیکھا نہ گیا تو جھٹکے سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوتی چیخی تھی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنی مقامی زبان میں گرج کر بولی، جس سے اس ٹیچر کا سانس سینے میں اٹکا تھا، اور شاہ زین نے اپنی آنسو سے بھری آنکھیں اٹھا کر حالہ کو دیکھا تھا اور سسک پڑا تھا۔ کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ نیکسٹ پارٹ کے لیے 50 کمنٹس کا ٹارگٹ ڈن کریں اور بتائیں کہ آپ کو کس کا کپل سب سے زیادہ اچھا لگا۔